دوستوں، محمد عارف اکرام قاضی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو جلسہ منعقد کیا گیا ہے، جلسہ جاری ہے۔ بڑی تعداد میں کارکنان جو ہے تو وہ پنڈال میں موجود ہے، شہری موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ایم پی اے صوبائی وزراء وہ بھی موجود ہیں یہاں پر، جبکہ ملک بھر سے یہاں پر بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں اس جلسے میں شرکت کے لیے۔ آج دن بھر جو سلسلہ جاری رہا، جو تیاریاں ہوئی اور اس وقت جو حالات چل رہے ہیں جلسے میں، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ یہاں پر ایک صاحب موجود ہیں، شاہد بھائی، ان سے بات کرتے ہیں جلسے کے حوالے سے۔ شاہد بھائی، ٹائم دینے کے لیے بہت شکریہ۔ کیا کہیں گے؟ آج دن بھر آپ نے کوریج کی ہے، بہت بڑا اعلان کیا گیا تھا، بڑے دعوے کیے گئے تھے جلسے کے حوالے سے۔ کل رات سے اس کی تیاریاں عروج پر تھی، اسٹیج کی تیاریاں اور انتظامیہ کی جانب سے یہاں پر گراؤنڈ کو صاف کیا گیا۔ آپ نے بھی کوریج کی ہے، تو کیا دیکھنے میں آیا، کیا سننے میں آیا اور ابھی کے حالات کیا ہیں؟ یہ جو آپ تیاریوں کی بات کر رہے ہو نا، یہ صرف کل شام سے نہیں بلکہ 3 دنوں سے جاری تھی جو یہاں پہ تیاریاں تھیں۔ اور یہ جگہ جو ہے ڈمپنگ سائٹ سب ٹائپ ہے، تو یہاں پہ بہت زیادہ گند پڑا تھا، ڈیرے وغیرہ پڑے تھے، تو ان کو پھر ہموار کیا گیا۔ اس کے بعد یہاں پر کرسیاں لائی گئی اور یہ پوری جو ذمہ داری تھی یہ سینیٹر مرزا فریدی کے حوالے کی گئی تھی۔ اور سینیٹر مرزا فریدی کے حوالے سے یہ بات مشہور تھی کہ وہ پارٹی کی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لیتے، صرف سینیٹر بنتے، لیکن اس جلسے میں انہوں نے ثابت کیا ہے کہ نہیں، وہ گراؤنڈ پہ موجود ہے اور اس جلسے کی جتنی بھی انتظامات کی گئی ہیں تو اس میں ان کا بھرپور ہاتھ ہے۔ اور ابھی تک جو جلسہ جاری ہے تو اس وقت وہ اسٹیج کے بالکل نیچے موجود ہے اور سب چیزوں کا خود نگرانی بھی کر رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کل اور پرسوں سے جو قافلے سندھ اور پنجاب سے آ رہے تھے ان کے لیے یہاں پر ہوٹلز بک کیے گئے تھے اور ان کو یہاں پر اسٹے کرایا گیا، کیونکہ پارٹی کو یہ خدشہ تھا کہ شاید پنجاب اور سندھ حکومت جو ہے پکڑ دکڑ شروع کرے، اس کے علاوہ گرفتاریاں کرے، راستے بند کرے، رکاوٹیں کھڑی کر دے۔ تو اس وجہ سے پنجاب اور جو سندھ ہے وہاں سے جو قافلے تھے وہ 2 دن پہلے روانہ ہو گئے تھے اور کل پہنچ گئے تھے پشاور۔ یہاں پر ان کے لیے انتظامات کیے گئے تھے۔ پھر آج ہم نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے جو دور دراز علاقے ہیں یا دور افتادہ علاقے ہیں وہاں سے صبح سے قافلے روانہ ہوئی تھی اور وقتاً فوقتاً یہاں پر قافلے جو ہے جلسہ گاہ پہنچ رہے تھے۔ پھر ان کے لیے یہاں پہ مختلف جو پارٹی تنظیمیں ہیں، پنجاب، سینٹرل پنجاب، گوجرانوالا، خیبر پختونخوا کے مختلف ریجنز کے جو تنظیمیں ہیں انہوں نے یہاں پہ کیمپس لگائے تھے، اور جو لوگ مختلف علاقوں سے آ رہے تھے قافلوں کی شکل میں تو ان کو شربت پیش کیا جا رہا تھا، ان کو کھانے وغیرہ کی جو چیزیں وہ پیش کی جا رہی تھی۔ تو یہ سلسلہ دن بھر جاری رہا اور چونکہ جلسے کے لیے ٹائم 4 بجے کا دیا گیا تھا، لیکن دھوپ کی وجہ سے اور گرمی کی وجہ سے دن بھر جلسہ گاہ خالی رہا۔ اس کے ساتھ جو کرسیاں لگانے کا دعویٰ کیا گیا تھا کہ ہم لاکھوں میں یہاں پر لوگ شریک ہوں گے، لیکن وزیر اعلیٰ کے ترجمان کے ساتھ میری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ 5 سے 10 ہزار تک کرسیاں جو ہیں وہ اس جلسہ گاہ میں ہم نے لگائی ہے۔ تو کرسیوں کی تو یہی تعداد ہے، اس وقت آپ کو دکھائی بھی دیں گے۔ پھر شام 5 بجے کے بعد لوگ بہت بڑی تعداد میں جلسہ گاہ پہنچے، جلسہ گاہ بھر گیا تھا۔ 7 بجے تک تقریباً لوگ یہاں پر موجود تھے، لیکن جو ہی وزیر اعلیٰ پہنچے اور وزیر اعلیٰ نے اسپیچ شروع کر دیا تو اس وقت جو کارکنان تھے پتہ نہیں وہ خاموش یا مایوس تھے اور اس وجہ سے وہ خاموشی سے نکل گئی جلسہ گاہ سے۔ تو پوری صورتحال تو یہی تھی 2-3 دنوں سے کہ جو کارکنان کے لیے ٹھیک ٹھاک مہم بھی چلائی تھی پارٹی نے، اور پاکستان تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی تھی کہ یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا، اور جو عمران خان کو نکالا گیا تھا اپریل 2022 میں، اس کے بعد جو یہاں پہ جلسہ ہوا تھا اس کے بعد یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا۔ تو شام 5 بجے کے بعد 7 بجے تک لوگ کافی بڑی تعداد میں موجود تھے، لیکن ابھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ پنڈال جو ہے وہ آدھا بھی بھرا نہیں ہوا ہے۔ جو کارکنان تھے وہ خاموشی سے واپس چلے گئے تھے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ یمین مدافع سے مایوس ہے، کیونکہ یہ کارکنان خیبر پختونخوا سے 26 نومبر کو
اسلام آباد چلے گئی تھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ. پھر وزیر اعلیٰ وہاں سے روپوش ہو گئی, وہاں سے غائب ہو گئی, اور پھر یہاں پہ نمودار ہوئی پشاور میں. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 5 اگست کو جو عمران خان کی گرفتاری کے 2 سال مکمل ہو گئے تھے, تو ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا تھا, اور اس ریلی کے دوران بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ قلعہ بلند حصار کے سامنے وزیر اعلیٰ صاحب خطاب کریں گے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب پھر سے وہاں پہ کارکنان چھوڑ کر سی ایم ہاؤس چلے گئی, کوئی خطاب وغیرہ نہیں کیا. اشنغری کے مقام پہ 1-2 منٹ بات کی, لیکن جو جگہ بتائی گئی تھی کہ قلعہ بلند حصار کے سامنے خطاب کریں گے, آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے, تو اس طرح کچھ نہیں ہو. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ وزیر اعلیٰ سے کافی حد تک مایوس ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت ساری رہنماؤں نے بات کی, اچھی تقریری ہمیں سننے کو ملی, لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لائحہ عمل کے حوالے سے کوئی بڑا اعلان نہ ہو سکا. بہت شکریہ. شاہد بھائی, کیا کہیں گے ڈی چوک میں عمران خان کا جو جلسہ تھا, لاکھوں لوگ آئے تھے اس میں, یہاں پہ بھی دعویٰ کیا گیا, ملک بھر سے ہم نے لوگوں سے باتیں بھی کی, لوگ کراچی سے بھی لوگ یہاں پہ آئے ہوئے شامل ہوئے ہیں. کیا کہیں گے, جو تعداد نظر آ رہی ہے یہ کچھ زیادہ ہی کم نہیں ہے؟ کے پی کے گڑھ مانا جاتا ہے اس کو. اصل میں پاکستان تحریک انصاف جو دعویٰ کر رہی تھی 2-3 دنوں سے کہ یہ سب سے بڑا جلسہ ہوگا خیبر پختونخوا کی تاریخ کا, تو یہ جلسہ اتنا بڑا ثابت نہ ہو سکا. یہ بات ضرور ہے کہ بڑی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے تھے, شریک ہوئی. نہ صرف یہ کہ خیبر پختونخوا پشاور سے, پھر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں اور اضلاع سے, حتیٰ کہ قبائلی اضلاع سے, پھر پنجاب کے مختلف شہروں سے, سندھ کے مختلف شہروں سے لوگ آئے تو تھے, لیکن اتنی تعداد میں جتنا وہ جلسہ ہوا تھا اس کے برابر ہو گئی ہے. اگر جلسگاہ کے حوالے سے بات کی جائے تو کہا جا رہا ہے کہ اس جلسگاہ کی جو گنجائش ہے, یہاں پر لوگوں کی جو گنجائش ہے وہ تقریباً 30 سے 35 ہزار یا 40 ہزار تک ہے. لیکن ابھی ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ پنڈال ابھی تک بنا نہیں ہے. 5 اور 7 بجے کے درمیان یہ پنڈال بھر گیا تھا, تو اس سے ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 30 سے 35 ہزار, 40 یا 50 ہزار تک لوگ آئے تھے. ابھی وہ بھی واپس چلے گئے ہیں, اور جو تعداد یا جو دعوے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ہو رہی تھی, تو اس حوالے سے یہ جلسہ اتنا بڑا ثابت نہ ہو سکا. شاہد بھائی, کیا کہیں گے, پاکستان تحریک انصاف میں کافی اختلافات بھی سامنے آ رہے ہیں, بلکہ کھل کے اب سامنے آ رہے ہیں. یہ جلسے میں کارکنان کی جو کمی ہے, کیا یہ اس کی کوئی وجہ تو نہیں ہے؟ اصل میں اگر دیکھا جائے تو یہ جلسہ جو ہے نا پہلا بڑا جلسہ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ کر رہی تھی. یہ عمران خان کے بغیر ہے, اور سب کو پتہ ہے کہ فین جو ہے نا وہ عمران خان کے ساتھ ڈائریکٹ ہے. ان کا جو پیار ہے, جو محبت ہے, وہ عمران خان کے ساتھ ہے. اپنے منتخب نمائندوں کے ساتھ درمیان میں ہے بھی, یا جو منتخب نمائندوں کو ووٹ بھی دیتے ہیں تو عمران خان کی وجہ سے دیتے ہیں. تو یہ ہے کہ اس جلسے میں عمران خان نہیں ہے, ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے. باقی ہم نے دیکھا کہ اختلافات تو ہے پارٹی میں. ہم نے دیکھا کہ جب سے وزیر اعلیٰ صوبائی صدارت سے استعفیٰ دے چکے ہیں, تو اس کے بعد جنید اکبر صاحب جب یہ عہدہ انہوں نے سنبھالا ہے, تو اس کے بعد ایک جلسہ ہم نے سوابی میں دیکھا کہ سوابی میں لوگ جمع ہو گئے تھے, ایک جلسہ ہوا تھا, لیکن اس کے بعد ہمیں کوئی ایکٹیویٹی نظر نہیں آئی. اور اس کے وجوہات کے بارے میں ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ایک تو صوبائی حکومت میں یہ جنید اکبر کے ساتھ, دوسرا وزیر اعلیٰ کے ساتھ اختلافات ہے. وزیر اعلیٰ نہیں چاہتے کہ میری غیر موجودگی میں کوئی اتنا بڑا جلسہ کر سکے, اور اس کے علاوہ جنید اکبر کے ساتھ اتنے فنڈ اور اتنا پیسہ بھی نہیں ہے کہ وہ جلسے کر سکے. تو یہ اختلافات تو اپنی جگہ پر موجود ہے, لیکن اس جلسے سے قبل ہم نے دیکھا کہ ساری لیڈرشپ جو تھی وہ ایک پیج پر تھے. باقاعدہ اجلاس ہوئی, مختلف اجلاس ہوئی, سندھ ہاؤس میں ہوئی, پارٹی کے سطح پر تنظیمی عہدیداروں کے ساتھ مختلف اجلاس ہوئی. اس میں ہدایت جاری کی گئی کہ زیادہ سے زیادہ کارکنان کو جلسگاہ لے آئے. تو مختلف جو رہنما تھے انہوں نے اپنے جو ان کی صلاحیت ہے ان کے مطابق کارکنان لے آئے تھے, لیکن چونکہ عمران خان کی کال تو تھی, لیکن عمران خان خود موجود نہیں تھی, تو اس وجہ سے بہت زیادہ تعداد میں لوگ نہیں آئے. پھر بھی کافی تعداد میں لوگ آئے تھے اس جلسے میں. بہت بہت شکریہ, زیادہ انفارمیشن دے دی آپ نے. شاہد بھائی, یقیناً آپ نے باتیں سن لی ہوگی, یہ تھی ان کی کوریج تقریباً 3 سے 4 دن تک
یہ یہاں پر رہے ہیں, انہوں نے کوریج کی ہے. چونکہ یہاں پہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بہت بڑا جلسہ ہوگا, تاریخی جلسہ ہوگا, یہاں پر پنڈال سج گیا, یہاں پر جو ضلع انتظامیہ ہیں ان سے کام لیا گیا, یہاں پر مکمل تیاریاں کی گئی, اسٹیج بنائے گئے, میڈیا کے لیے یہاں پر اسٹیج بنایا گیا, کوریج کے لیے لائٹس لگائی گئی, کرسیاں بچھائی گئی, اور مکمل یہاں پر جو سیکیورٹی کا انتظام ہے وہ بھی پورا کیا گیا. لیکن دور دراز سے لوگ تو آئے لیکن مایوس ہو کر یہاں سے چلے گئے. اس وقت پنڈال میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تعداد ہے, اور لاکھوں کی تعداد میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ لوگ یہاں پر آئیں گے, اس جلسے میں شرکت کریں گے, اور تاریخی جلسہ ہوگا. تاہم اس وقت جو پنڈال ہے وہ کچھ اور ہی منظر پیش کر رہا ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا. یہاں پر